حمد و صلات کے بعد محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، ایک آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے کون سا گھر بنایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کا فرمان ہے، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، جس کو اللہ نے بڑی برکت والا بنایا، مبارکہ، اور ہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں اللہ جل شانہ نے واضح نشانیاں بھی رکھ دیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک ہے مقام ابراہیم۔ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو مطاف کے اندر بیت اللہ کے ساتھ بھی مقام ابراہیم ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس، فلسطین میں جو واقع ہے۔ یہ دوسرا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ تو اس اعتبار سے اس بیت المقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے، ایک عظمت حاصل ہے کہ دوسرے نمبر پر اس کو لوگوں کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا، جس میں لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ 16 یا 17 مہینے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ جو مسلمان ہو گئے تھے، 16 یا 17 مہینے وہ اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر حکم دیا گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب یہ تمہارا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب بیت اللہ، وہ مسجد حرام جو ہے، بیت اللہ جو ہے، وہ اب تمہارا قبلہ ہوگا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، چاہے بیت المقدس میں بھی موجود ہو، پھر بھی تمہارا قبلہ اب بیت اللہ مسجد حرام ہے۔
تو بہرحال بیت المقدس اس کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ کا زمینی سفر تو شروع ہوا مسجد حرام سے، مسجد اقصی بیت المقدس کا، لیکن جو آسمانی جو سفر تھا وہ شروع ہوتا ہے بیت المقدس سے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس بیت المقدس کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر اسی مسجد اقصی سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی اس مسجد کو اعزاز حاصل ہے کہ اسی مسجد میں جیسے آپ خاتم المرسلین خاتم النبیین ہیں، اسی مسجد میں آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، سارے انبیاء آپ کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑی ہیں اور آپ امامت کروا رہے ہیں، تو آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، وہ یہی عرض مقدس بیت المقدس کی، اور جنت سے سواری لائی گئی براق، اس کو بھی اسی مسجد کے ایک حصے میں باندھا گیا، یہ بھی اس کو ایک اعزاز حاصل ہے بیت المقدس کو، اور یہ ہمیشہ شروع سے لے کر اب تک اور ہمیشہ مسلمانوں کا اس بیت المقدس کے ساتھ تعلق رہا ہے اور رہے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو مرکزی جو دروازہ تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش کی گئی لیکن بند نہیں ہو رہا تھا، معماروں کو بلایا گیا جو یہ کام جانتے تھے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی خرابی ہو، لیکن ان کو بھی کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے معراج پر جانا تھا، آسمانی سفر آپ کا شروع ہونا تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، ورنہ اس میں کوئی اور فنی خرابی نہیں تھی۔ تو بہرحال اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے اس عرض کو، اس زمین کو مقدس قرار دیا، مبارک قرار دیا۔ قرآن مجید کی دو جگہ پر یہ آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو برکت والی جگہ بنایا، یہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ جل شانہ فرما رہے کہ میں نے اس کے ارد گرد خود اس کو بھی اور اس کے ارد گرد ساری جگہوں کو باعث برکت والا بنا دیا، اور اس کو اللہ جل شانہ نے مقدس بھی فرمایا، عرض مقدس، اور پھر کئی تعداد میں یہاں پر انبیاء بھی مدفون ہیں، اور یہ سرزمین انبیاء کہلاتی ہے، فلسطین کا جو علاقہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے یہ مسجد اقصی بیت المقدس کے اعزاز بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ یہ مسجد کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ ہم ہمیشہ سے شروع سے لے کر آج تک اور ہمیشہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ تعلق رہا ہے اور تعلق رہے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بیت المقدس سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ مسجد اقصی بیت المقدس کے اعزاز ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو بڑے اعزازات سے نوازا ہے، اور ایک جگہ پر اللہ جل شانہ نے اس کی قسم بھی اٹھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ جل شانہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے تین کی، انجیل، زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی مجھے قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس بلد امین، شہر امین کی قسم ہے. ھذا البلد الامین سے مراد ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ، اور طور سینین سے مراد ہے ارض مصر، اور والتین والزیتون اس سے مراد ہے یہی فلسطین جہاں پر مسجد اقصیٰ بیت المقدس جہاں پر موجود. تو ان جگہوں کی اللہ جل شانہ ان مقامات کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہ عظمت والی جگہ ہیں، کتنی زیادہ یہ بابرکت مقامات ہیں کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، یہ دونوں وہی فلسطین میں ہوتے ہیں، دونوں پھل جو ہے. اور پھر آگے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ انسان جو ہے اس کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا. تو یہ انسان، اس کی کامیابی، اس کی نجات اس وقت ہے جب یہ وحی کے ذریعے سے زندگی گزارے گا. اور یہ وحی جو ہے محبت وحی کا اترنا یہ فلسطین کی جگہ بھی رہی ہے، کیونکہ وہاں پر انبیاء تھے اور مدفون بھی ہیں، تو وہاں پر وحی بھی اترا کرتی تھی. تو اس کو کہتے ہیں محبت وحی، مطلب وحی کے اترنے کی جگہ. اور یہی وحی ہے جو انسان کی نجات کا، انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. عقل کے سارے انسان کی کامیابی نہیں. اگر وحی کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے چلے گا تو پھر انسان ناکام ہوگا، یہاں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی پھر ناکام ہوگا. اس لیے جب وحی کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر اللہ جل شانہ کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اس کو بڑے اشرف المخلوقات میں سے بنایا. لیکن اگر یہ وحی کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے چلے گا تو پھر اللہ کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو میں جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالوں گا. تو اس لیے میرے عزیزو وحی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور اسی میں ہماری نجات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے، آپ کی جو سنت مبارک ہے، آپ کی جو سنتیں ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے آپ کے شاگرد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ، اکیلے مسجد اقصیٰ کو فتح کرتے ہیں. تو یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت ہے. صلاح الدین ایوبی فاتح ان کی جرأت کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو میرے عزیزو ہم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی کا شکار مت ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار مت ہو جانا، وگرنہ پھر مارے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے. جب یہ امت متحد تھی، اس امت میں اتفاق تھا، اس امت میں اتحاد تھا، ہر جگہ پر اس امت کو فتح ملتی تھی، اس امت کی نصیب میں فتح ہی ہوتی تھی. دیکھ کر کفر جو ہے وہ ڈرتا تھا، لرزتا تھا، کانپ جاتا تھا. تو میرے عزیزو ہم سب آج یہ وقت ہے کہ ہم سب متحد ہوں،
آج بھی اگر ہم سارے کے سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں تو یہ یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہمارا زندگی گزارنے کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ یہی یہود و نصارہ ہے۔ آج ہماری وضع قطع غیروں جیسی ہے کہ اگر ہم ان کے طریقوں کو چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، دیوانے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، صحابہ کرام ایک جگہ پر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک مذاکرات تھے، غالباً روم میں فارس میں مذاکرات تھے۔ کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے، جو سپہ سالار کو صحابی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے لقمہ کھانے کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے، تو وہ نیچے ہو کر اس لقمے کو، روٹی کے ٹکڑے کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ آس پاس جو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے یوں کوہنی مارتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک سپر پاور، بظاہر ظاہری طور پر جو اپنے آپ کو سپر پاور جو طاقت کہلاتی تھی اس کے سامنے بیٹھے، وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں، آج کل جیسے کہا جاتا ہے۔ قربان جائیں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں یہ میرے پیارے حبیب کی مبارک سنت ہے، آپ کی یہ سنت مبارک ہے کہ اگر کھانے کا لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھاؤ، صاف کرو، کھا لو۔ آج بھلا ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ کتنا ہم پیچھے چلے گئے، کتنا زیادہ ہم پیچھے چلے گئے۔ اور انہوں نے بہت عمدہ الفاظ فرمائے، جو صحابی رسول نے فرمایا، اترکم سنت حبیبی لہؤلاء کا، کیا میں اپنے پیارے حبیب کی سنت، ان کا مبارک طریقہ چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ یہ تھا صحابہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آج ہم اپنی وضع قطع دیکھیں کہ ہماری وضع قطع کیسی ہے۔ ہم بال کٹوانے جاتے ہیں کیسے کہ یار وہ فلاں کی طرح بال کاٹنا، فلاں جو اداکار ہے اس کی طرح بال کاٹنا، حالانکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا کہ ادھر سے بال لینا، ادھر سے بال نہ لینا، یا ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، یہ ان کا، غیروں کا یہ طریقہ ہے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم سب کو یہ ہے، ہماری شلوار پینٹ ٹخنوں سے نیچے گھسٹ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ تو سنا ہے پہلے بھی 2-3 دفعہ، میری بات محسوس نہ کرنا، میں نبی کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ان طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم پس رہے ہیں، ہم زوال کا شکار ہیں، امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ پیارے نبی کی سنت ہوتی تھی کہ آدھی پنڈلی تک آپ کی چادر مبارک ہوتی تھی، حدیث میں بھی آتا ہے، بلکہ ایک اور حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے آدمی کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے جس کی چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے ٹخنے ظاہر ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں، ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے ہوں۔ لیکن آج بالکل ہمارا یہ معاشرہ الٹ چل رہا ہے، مردوں کے ٹخنے جو ہوتے ہیں وہ شلوار پینٹ وغیرہ وہ نیچے ہوتی ہے ٹخنوں سے، اور عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی وہ شلوار وغیرہ وہ اوپر ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں کسی ایک کو بھی، مجھے معاف کرنا، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ پیارے حبیب کا مبارک طریقہ ہے، ہمیں یہ زندگی دے کر گئے۔ اور سب سے بڑی جو طاقت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، وہ قرآن و سنت ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ تا قیامت انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم نبی کے طریقے اور طریقوں کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور حدیث میں آتا ہے خالف المشرکین
ایک یہ بھی ہے، اور دوسرے الفاظ ہے خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ قرآن مجید کی آیت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے ان کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم مار کھاتے ہیں۔ آج مسلمان پس رہا ہے، اس لیے یہودیوں کی مخالفت، نصارہ کی مخالفت قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی اس دین اسلام سے اعراض کرے گا، یہودیوں کے طریقے کے مطابق یا نصارہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ قرآن مجید کی آیات میں آپ کے سامنے اس کا یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا فرمان ہے اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، اس کا ایک عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم سب مسلمان آپس میں متحد ہوں، آپس میں متفق ہوں۔ چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا۔ میں تو عام اور اللہ کا شکر ہے کبھی آپ نے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی پر تنقید کی۔ ہمیں یہ اسلام یہی درس دیتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں، متحد ہو کر زندگی گزاریں۔ ولا تفرقوا، تفرقہ بازی، انتشار، اس کے پیچھے مت پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج فلسطینی ہمارے بھائی جو ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے معصوم، آپ سب حضرات کے سامنے، آپ سب کے سامنے ان کے حالات وہ ہمارے سامنے ہیں۔ روزانہ ہم یہ حالات سن رہے ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، خصوصاً رات تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں ان کے لیے کیا کریں۔ اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تہجد کے وقت راتیں لمبی لمبی ماشاءاللہ ہیں، 8 بجے نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، سو جائیں نماز کے بعد، صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کی جائے، 4 بجے اٹھ جائیں، تقریباً 4:45 تک تہجد کا ٹائم ہے تقریباً، تو تہجد کے وقت اٹھ کر ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور دوسری چیز، ہم یہود و نصارہ کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، پروڈکٹ جتنی بھی ہیں، ان تمام مصنوعات سے بائیکاٹ کریں۔ بظاہر یہ ہوگا، شاید کوئی کہہ بھی دے کہ اس سے کیا فائدہ، اگرچہ ہمیں تمہیں اس کا فائدہ ظاہری طور پر معلوم نہیں ہوگا، لیکن ان سے جا کر پوچھے کہ کتنا ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور وہ ان کی کیا کیا مصنوعات ہیں، وہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دور ہے، ہمیں وہ معلوم ہو سکتا ہے۔ جہاں اور چیزیں ہم معلوم کر سکتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہو سکتی ہے، اور یہ ہر ایک کو تقریباً معلوم بھی ہوگا۔ اور تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کی کہ ہماری وضع قطع جو ہے وہ پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، مطلب میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ صرف محبت کر لینا مقصد نہیں، مقصد یہ کہ اس نے میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور من احبنی، جس سے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنت، کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے عزیزوں، اور میں کیا چاہیے کہ ہمیں جنت میں پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کا مقام تو بلند و بالا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، ہمارا درجہ نیچے ہے، اس کی بھی وہ وضاحت محدثین نے فرمائی ہے۔ لیکن بظاہر تو یہ ہے کہ یا ہم یوں سمجھ لیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے، کانا معیہ فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو کتنا زیادہ یہ فائدہ ہے۔
تو اس لیے میرے عزیزوں ہم دعائیں ان کے لیے کریں اور مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. یہ بھی بلکہ اللہ کا شکر میں نے بھی اس میں کیا، بلکہ میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، میرے ذہن سے نام وہ نکل گیا. ایک صحابی نے یا صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ہم مسجد اقصیٰ میں نہیں جا سکتے، آپ نے وہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا، تو آگے سے صحابی نے یہ کہا، یا رسول اللہ اگر ہم وہاں پر نہیں جا سکتے تو پھر ہمیں یہ اجر کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر تم تھوڑا سا تیل ہی چراغ جلانے کے لیے بھیج دو، تمہیں پھر بھی اتنا زیادہ ثواب ملے. تو اس کی بھی وہ یہ صورت بنائی گئی ہے. دارالعلوم کراچی سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بلکہ اللہ کا شکر ہے مال بھیجا جا چکا ہے اور مال وہاں پر پہنچ بھی چکا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے، ان کی امداد کے لیے. تو جتنا اللہ جل شانہ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق ہم دعاؤں میں اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کے لیے ہم تعاون کریں، جو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. حدیث میں آتا ہے الرجال کا یہ سارے کے سارے مرد ہیں یہ ایک جان کی طرح ہیں، وہ سارے کے سارے ہم مسلمان بھائی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان بھائیوں کا خیال کریں. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.